آج ایک چھوٹی سی غلطی نے مجھے ایسی پریشانی میں ڈال دیا جس کی میں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ آئیں مل کے دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میں گلگت میں موجود تھا، مگر آج سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ایک عجیب سا آزمائش میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی کی چابی ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے میں گاڑی کی جالی صاف کروانے ایک دکان پر گیا تھا۔ پہلے ایک لڑکے کو بھیجا کہ شاید وہاں رہ گئی ہو، مگر وہ خالی ہاتھ واپس آیا۔ پھر میں خود گیا، ہر کونا دیکھا، ہر جگہ نظر دوڑائی، میز کے نیچے پڑے ٹائروں تک ہٹایا، شاپر بھی دیکھے، مگر چابی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اب دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ایک ہی خیال بار بار ذہن میں آ رہا تھا، اب گاڑی کیسے سٹارٹ ہوگی اور میں اپنے گاؤں کیسے پہنچوں گا؟ پھر اچانک یاد آیا کہ کچھ دیر پہلے ایک ہوٹل میں چائے پی تھی۔ فوراً وہاں پہنچا، ہر جگہ دیکھا، ہوٹل والے سے بھی پوچھا، مگر وہاں بھی مایوسی ہی ملی۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد میں واپس اپنی گاڑی میں آیا، ڈیش بورڈ دیکھا، سیٹوں کے نیچے دیکھا، سامنے شیشے کے پاس بھی دیکھا، مگر چابی جیسے زمین کھا گئی ہو۔ اسی پریشانی میں اچانک خیال آیا کہ میرے پاس ایک اضافی چابی بھی تو موجود ہوتی تھی۔ فوراً نیچے والی ٹرالی کھولی، وہاں سے دوسرا چابی نکالا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب کم از کم گاڑی چل سکتی ہے۔ مگر اصل چابی پھر بھی ضروری تھی، کیونکہ وہ ریموٹ والی چابی تھی جسے دوبارہ بنوانا آسان بھی نہیں تھا اور سستا بھی نہیں۔ کافی دیر تک تلاش جاری رکھی، لیکن جب ہر کوشش ناکام ہوئی تو دل ہی دل میں اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا۔ میں خاموشی سے اپنے گاؤں کی ایک اور گاڑی کے پاس جا کر ایک بزرگ انکل سے باتیں کرنے لگا۔ بات کرتے کرتے اچانک میری نظر سامنے کھڑی دوسری گاڑی کے پائیدان پر پڑی۔ یقین کریں، میری گمشدہ چابی وہاں خاموشی سے رکھی ہوئی تھی۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ کچھ دیر پہلے اسی ڈرائیور سے سلام دعا کرتے ہوئے شاید میں نے بے خیالی میں چابی وہاں رکھی تھی، اور پھر خود ہی پورا گلگت چھانپتا رہا۔ اسی لمحے بے اختیار ہنسی بھی آئی اور زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلا، الحمدللہ، جس چیز کو اللہ محفوظ رکھے وہ آخر انسان کو مل ہی جاتی ہے۔ اسی دوران میری نظر اڈے کی دوسری طرف گئی تو ایک اے سی والی وین آ کر کھڑی ہوئی۔ پھر کیا تھا، ڈرائیور حضرات ہنستے مسکراتے ایک ایک کر کے اس میں جا بیٹھے تاکہ تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھا سکیں، اور بیچارہ گاڑی کا مالک سب کو ہنستے ہوئے باہر نکال رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بھی مسکرا دیے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر میں نے ارد گرد دیکھا، حقیقت یہی تھی کہ ہماری زیادہ تر وینوں میں اے سی کا نام و نشان بھی نہیں، مگر دل نے فوراً یہی کہا کہ اے سی ہو یا نہ ہو، اگر اللہ حلال رزق عطا کر دے تو یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اصل ٹھنڈک گاڑی میں نہیں، دل کی اطمینان میں ہونی چاہیے۔ آج موسم بھی کافی دنوں بعد بدلا بدلا سا تھا۔ گرمی اپنی جگہ موجود تھی، مگر بادلوں نے سورج کو ڈھانپ رکھا تھا، اس لیے سفر پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ یوں سفر کرتے کرتے مغرب کے وقت اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ سب سے پہلے مسجد میں حاضری دی، وہی مسجد جہاں کبھی ہمارے بزرگ دادا جان ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی یادیں ہر سجدے میں ساتھ محسوس ہوتی ہیں۔ نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا، اور دل ہی دل میں اپنے مرحومین کے لیے دعا بھی کی۔ مسجد سے باہر نکلا تو پاؤں کا درد پھر سے محسوس ہونے لگا۔ گاؤں آتے ہوئے ایک جگہ چوٹ لگی تھی، گاڑی چلاتے وقت بھی کافی تکلیف ہو رہی تھی، مگر زندگی نے یہی سبق سکھایا ہے کہ محنت کرنے والے لوگوں کے راستے میں درد بھی آتے ہیں اور تھکن بھی۔ انشاءاللہ یہ زخم بھی بھر جائے گا، بس دعا ہے کہ اللہ ہمت اور حوصلہ ہمیشہ قائم رکھے۔ پھر ہمیشہ کی طرح میں واپس اپنے گاڑی میں آ بیٹھا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب میں آپ سب سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں، ویڈیو ایڈٹ کرتا ہوں اور اگلے دن کی تیاری بھی کرتا ہوں۔ ایک بات دل سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کبھی آپ کے کمنٹس کا جواب وقت پر نہ دے سکوں تو اسے بے رخی نہ سمجھیں۔ صبح سویرے گھر سے نکلتا ہوں، دن بھر موبائل اکثر ایک طرف پڑا رہتا ہے، سارا وقت روزی کمانے اور مسافروں کی ذمہ داریوں میں گزر جاتا ہے۔ پھر رات کو جب سب آرام کرتے ہیں تب میری دوسری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے۔ ویڈیو ایڈیٹنگ اکثر رات کے 2-3 بج جاتے ہیں، اور پھر چند گھنٹے بعد دوبارہ صبح 5 بجے اٹھ کر نئے سفر پر نکلتا ہوں۔ یقین کریں، کئی دنوں سے آنکھ کی نیند بھی ابھی بھی ادھوری ہے، مگر آپ لوگوں کی محبت ہر تھکن کو ہلکا کر دیتی ہے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج اتنا خوبصورت موسم عطا فرمایا، خیریت سے گھر پہنچایا اور آپ سب جیسے چاہنے والے عطا کیے۔ اگر آج کی یہ سادہ سی مگر حقیقی زندگی کی جھلک آپ سب کو پسند آئی ہو تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفاظت میں رکھے، امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ فالو